أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہو گئی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا کہ پہلا عشرہ جو ہے، پہلے 10 دن جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرے جو 10 دن ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے خلاصی ہے۔ تو دوسرا عشرہ جو اب یہ شروع ہونے والا ہے یہ مغفرت کا ہے، اور قرآن مقدس کی جو 2 آیات میں نے پڑھی، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اسی چیز کو بیان فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت جو ہے نا اس سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے دور نہ بھاگو، میری رحمت جو ہے نا، اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور فرمایا کہ میری رحمت وسیع ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کو پیدا فرمانے سے پہلے ایک ضابطہ اور ایک قانون لکھا، اس قانون کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بات یہ لکھی کہ میری رحمت جو ہے وہ غصے سے ہمیشہ وسیع رہے گی، میری رحمت میرے غضب سے بڑی ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ رب العزت نے کہا قال فخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، تو اس وقت شیطان نے جو اجازت مانگی، اللہ رب العزت غصے میں تھے، شیطان نے اجازت مانگی، اللہ رب العزت نے اسے اجازت دے دی۔ تو اس بات سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی شان جو ہے، رحمت کی شان، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت شان جلال میں ہو تب بھی اللہ رب العزت کی شان جمال ساتھ میں رہتی ہے۔ ایک یہ دوسرا، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری طرح نہیں ہے، جیسے بندہ ایک جوان ہے، جوانی کی قوت اس میں تھی، اب یہ 40 سے آگے 50 سے آگے بڑھا تو اس کی جو جوانی کی قوت تھی وہ ختم ہو گئی، یہ مخلوق کے ساتھ ہے، لیکن اللہ رب العزت خالق ہے، تو اللہ کی جو صفاتیں ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، غصے میں ہو تب رحمت کی صفت ساتھ میں ہوتی ہے، رحمت میں ہو تب بھی جلال ساتھ میں رہتا ہے، کیونکہ وہ صمد اور بے نیاز ہے۔ تو میں نے مغفرت کے حوالے سے آج کی گفتگو میں عرض کرنا ہے، انسان گناہ کرتا جائے، گناہ کرتا جائے، گناہ کرتا جائے، یہاں تک کہ زمین و آسمان کو بھر دے، زمین و آسمان کے خلا کو بھر دے، تب بھی یہ محدود ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت لامحدود ہے۔ محدود کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ لیمیٹیڈ ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ ان لمیٹیڈ ہے، لامحدود ہے۔ تو جو لامحدود چیز ہوتی ہے وہ محدود چیز پر
چھا جایا کرتی ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ لامحدود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک شخص آیا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور ان کے سینے کو چاک کیا اور ان کے کلیجے کو نکالا اور کلیجے کو نکال کر ہندا کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ کرائے کا قاتل تھا وحشی بن حرب۔ جب فتح مکہ ہوا اس نے سوچا کہ اب کہیں پناہ نہیں ملنی ہے، یہ منہ پہ رومال باندھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور کہنے لگا، رومال ہٹایا، کہنے لگا کہ میں آپ کی پناہ میں آ گیا ہوں، وحشی ابن حرب ہوں، کیا میرے لیے بھی کوئی گنجائش ہے؟ قرآن نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایک جرم ہے شرک، یہ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ شرک جرم نہیں بلکہ بغاوت ہے، بغاوت معاف نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ تو وحشی کو جب یہ آیت سنائی، وحشی نے کہا کہ میں نے یہ بھی سنا ہے، قرآن مقدس کے اندر آیت اتری ہے، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ تم میں سے جس کسی نے جان بوجھ کر مومن کو قتل کیا تو وہ بھی سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کہا کہ میں نے مومن نہیں بلکہ مومن اعظم کو، حضرت حمزہ کو میں نے شہید کیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحشی قرآن یہ بھی کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ جو توبہ کر لے اور عمل صالح بھی کرے۔ پھر وحشی نے سوال کیا، اللہ کے محبوب، بڑا ذہین آدمی تھا، کہنے لگا اللہ کے محبوب ہاں یہ ہے کہ توبہ تو کر لوں، الا من تاب وآمن، ایمان بھی لے آؤں، لیکن عمل صالح کی جو آگے قرآن نے قید لگائی ہے کہ نیک اعمال کرنا، میرا جو نفس ہے یہ بڑا سرکش ہے، مجھ سے یہ نہ ہو سکا، ایمان لے آؤں پھر بھی جہنم میں چلا جاؤں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے وحشی بن حرب سے کہا کہ قرآن یہ بھی کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میرے محبوب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ تم گناہوں کے بوجھ لے کے آؤ، گناہوں کے پہاڑ لے کے آؤ، جب میرے دربار میں توبہ کرنے کے لیے آؤ گے تو مجھے غضبناک نہیں مہربان پاؤ گے۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ باز آ ہر آنچ سے ہستی باز آ، گر کافر و گبرو بت پرستی باز آ، این در گئے نو امیدی نیست، صد بار توبہ شکستی باز آ۔ او گنہگار، اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ ڈالی ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے دربار میں اللہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت تیار بیٹھے ہیں، بندہ گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کرتے ہیں، پھر بندے سے انسان ہے گناہ کرتا ہے پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ کر کے اللہ سے معافی نہ مانگو گے، اللہ رب العزت تمہارے مقابلے میں دوسری قوم کو لائیں گے، وہ گناہ بھی کرے گی معافی بھی مانگے گی۔ تو انسان ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ پر معافی مانگنا یہ ہے انسانیت، یہ ہے آدمیت۔ اللہ رب العزت بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کر دیتے ہیں اور گنہگار کو معاف کرنے پر خوش ہوتے ہیں۔ دنیا والوں کے یہاں نظام ہے
انسان کتنا ہی نیک پارساز صوفی کیسا بھی ہو، ایک غلطی اس سے ہو جائے دنیا والے کہیں گے یہ تو فلاں اس سے ایک غلطی ہوئی، یہ دنیا والے، یہ مخلوق ہے۔ لیکن خالق کا، جس بندے نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، عللے تللے میں گزاری ہو، بس ایک نیکی کرے، اللہ رب العزت اسے اپنا مقرب بنا دیتے ہیں۔ یہی فرق ہے خالق اور مخلوق۔ کہتے ہیں بخاری شریف کے اندر یہ 7 مقامات پہ اور مسلم شریف وغیرہ کے اندر، اور حضرت عبداللہ فرماتے میرے نبی سے 7 یا 8 مرتبہ یہ حدیث سنی۔ نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک کفل نام کا ایک آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، عیاشی کرتا، گناہ کرتا۔ ایک دن اس کے پاس ایک عورت آئی، بڑی حسین تھی، جمیل تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے 60 درہم دے دیجئے۔ اس نے کہا دوں گا اس شرط پر تو میرے ساتھ ہم بستری کرے گی، میری خواہش کو پورا کرے گی۔ اب وہ عورت مجبور تھی، اس کو پیسے چاہیے تھے، اس نے ہاں بھر لی۔ وہ بندہ جب اس عورت کے پاس گیا، جب اس کے ساتھ گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا، اس نے دیکھا کہ وہ عورت کانپ رہی ہے، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ پوچھا میں نے تجھ سے زبردستی تو نہیں کی، کیا وجہ پھر کیوں روتی ہے؟ کہا ہاں تو نے زبردستی تو نہیں کی، لیکن میں خود مجبور تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس وجہ سے میں مجبور ہو کے آئی ہوں۔ یہ جو ہے میرے شوہر کی امانت ہے، زندگی میں اور کسی کو میں نے یہاں اترنے نہیں دیا ہے، آج آپ پہلی بار اتر رہے ہیں، مجھے حیا آتی ہے، میں لرزہ بر اندام ہو گئی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کفل پیچھے ہٹے اور اس سے کہا میں نے یہ تجھے پیسے معاف کر دیے۔ اب اسی رات اس کا انتقال ہوا۔ ایک نیکی کی ہے۔ بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ جو بندہ گناہ کرتا تھا اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا اس نے ایک گناہ کیا، اور جو نیکی کرتا اس کے دروازے پہ لکھا جاتا اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ صبح ہوئی، اس کا انتقال ہوا، لوگ دیکھتے ہیں اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ کفل کی اللہ نے توبہ کو قبول کر دیا ہے، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، اپنے مقربین میں شامل کر دیا ہے، بس ایک نیکی کی وجہ سے۔ ایک اور واقعہ، وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً 2 جگہ یا ایک جگہ امام بخاری نے اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے کہ ایک بندہ جس نے 99 قتل کیے، ایک صوفی کے پاس گئے، کہا کہ میرے لیے بھی کوئی گنجائش ہے۔ وہ صوفی جی جانتے نہیں تھے علم، ان نے ایسے ہی فتویٰ ٹکا دیا، کہا کہ 99 قتل کیے ہیں، تیرے لیے کون سی بخشش ہے؟ نہیں کوئی نہیں۔ کہا چل ٹھیک ہے، 100 پورا کرتے ہیں، 13 کو بھی نپٹا دیتے ہیں۔ اس کو بھی قتل کر دیا، کہا 100 پورے ہو گئے۔ احساس تھا دل میں۔ اصل چیز ہے گناہ کرنے کے بعد انسان کے دل میں احساس ہونا کہ میں نے یہ برا کیا ہے، میں نے یہ غلط کیا ہے، یہ احساس سب سے بڑی توبہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے اگر لوگوں کو اس حالت میں دیکھیں، لوگوں کی پردہ داری کیا کرے، وہ ستار ہے، تمہاری بھی پردہ داری کرے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بدنام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب اس کے دل میں جو ندامت تھی وہ ندامت آگے بڑھتی ہے، اب یہ بندہ جری ہو جاتا ہے اور یہ پھر گناہ پر گناہ کرتا ہے کہ دیکھتے میرا کیا کر لیں گے۔ نہیں، بلکہ اسے اکیلے میں سمجھانا چاہیے، اسے جو ندامت ہے اس ندامت کو آگے بڑھاؤ کہ یہ اور زیادہ نادم ہو کر اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ ایک عالم کا پتہ بتایا، یہ عالم کے پاس گئے، پوچھا میرے لیے بھی کوئی گنجائش ہے؟ کہا ہاں ہے، لیکن شرط یہ ہے وہاں نیکوکار لوگ رہتے ہیں، نیکوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، ان کے ساتھ رہ کر عبادت کرو، اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دیں گے۔ یہ بندہ وہاں سے چلا اور چلتے چلتے راستے میں ملک الموت آ گیا، یہ نیچے گر گیا۔ نیچے گرنے کے بعد اس نے ایڑیوں کے بل گھسٹنا شروع کیا۔ اللہ رب العزت کو اس کی ادا یہ بہت پسند آئی، اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب اللہ رب العزت لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، اللہ نے دونوں فرشتوں کو بھیجا، جہنم والے بھی آئے، جنت والے بھی آئے۔ اب آپس میں یہ کہنے لگے کہ یہ گنہگار ہے، ہم لے جائیں گے جہنم والے، اور جنت والے کہنے لگے یہ گناہ چھوڑ کے، گناہ کی بستی کو چھوڑ کے روانہ ہو چکا تھا، ہم لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو انسانی شکل میں بھیجا کہ جاؤ ان کے بیچ میں فیصلہ کرو۔ آخر میں یہ بات طے ہوئی کہ زمین ناپی جائے گی، جہاں سے چلا تھا وہاں سے لے کر یہاں تک اگر زیادہ نکلی تو اسے
جہنم والے فرشتے لے جائیں گے، اور جہاں جا رہا تھا، یعنی جس جگہ یہ جا رہا تھا وہ جگہ اگر کم نکلی کہ زیادہ اس نے فاصلہ طے کر لیا ہے، اب کم بچا ہے، تو اسے جنت والے لے جائیں گے۔ ناپی گئی، دونوں طرف برابر ہوتی ہے، لیکن جو نیکوکاروں کی بستی ہے اس سے ایک بالشت اس کے مقابلے میں نزدیک ہے، بس اسی پر اللہ رب العزت نے اسے جنت میں شامل کر دیا، اسے معاف کر دیا۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ اور یہ مبارک عشرہ، مغفرت کا عشرہ، اللہ رب العزت سے مانگے، پیارے رب معاف کر دے، پیارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ سے مانگے، اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت، تہجد کے وقت اٹھ کے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اللہ سے مانگے، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے، اللہ سے یہ بات بھی کہیں، پیارے رب ہم تو آپ کے نسل در نسل غلام ہے، نسل در نسل آپ کے در کی بخاری ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خاندانی جو آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے خاندان کے ہیں، انہوں نے ہمارے خاندان کی کیا بولتے ہیں خدمت کی ہے، ان کو زیادہ دو۔ اور دوسری بات، رمضان میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا گھروں کے اندر لوگ کھلے پیسے کروا کے، چھٹے پیسے کروا کے رکھتے ہیں کہ رمضانی بخاری آئیں گے، مانگنے والے آئیں گے، ہم انہیں دیں گے۔ جب آتے ہیں چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں امی مانگنے والا آ گیا ہے، اسے دے دو۔ وجہ ایک ماحول بنا ہوا۔ تو جب مخلوق کے ہاں یہ ماحول ہے تو رمضان میں خالق کے ہاں کیا ماحول ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ روزانہ جنت کو سجائی جاتی ہے، اور روزانہ اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور اللہ رب العزت سے استغفار کریں۔ استغفار کی کثرت جو ہے نا، یہ مصیبتوں کو، بلاؤں کو دور کرتی ہے۔ قرآن مقدس سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دو صورت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے 3 دعائیں کی تھی، وقت اب پورا ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ میری امت پر اکٹھا عذاب نہ بھیجنا۔ تو 2 جو قبول ہوئی ان میں سے ایک یہ بھی قبول ہوئی۔ تو اس کی 2 صورتیں علماء نے لکھی ہے سورہ انفال کی آیت کے تحت، کہ ایک صورت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امت پر اکٹھا عذاب نہیں آئے گا۔ دوسری صورت مفسرین لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ان میں استغفار کرنے والے ہوں گے، اللہ رب العزت ان پر بھی عذاب نہیں بھیجتا ہے۔ استغفار کی کثرت والوں پر اللہ عذاب نہیں بھیجتا ہے۔ خرد کی سما افروزی جنوں کی چارہ پرمائی، اسی امی کے صدقے زمانے کو سمجھ میں آئی، وہ کیا کہنے تیرے اے آخری پیغمبر، حسر تک رہے گی روشن تیرے جلووں کی سحر، تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، کہ مرد مہریں لگاتے ہی جبین وقت پر، کروٹیں دنیا تیرا کسر ڈھا سکتی نہیں، آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں، یہ وبائیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ شرط یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کیا جائے اور استغفار کثرت سے کیا جائے۔ انداز بیاں گرچہ شوق ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔